بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: أمرني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني أن أصل الرحم وإن أدبرت، وأمرني أن لا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول بالحق وإن كان مرا، وأمرني أن لا أخاف في الله لومة لائم، وأمرني أن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے سیدنا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت پڑھی ہے۔ اس مبارک روایت کے اندر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے، 7 باتوں کی وصیت فرمائی ہے۔ اگرچہ یہ 7 باتیں براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمائیں، لیکن ان تمام 7 باتوں کا تعلق ہم میں سے ہر آدمی کے ساتھ ہے۔ ہر وہ شخص جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، آپ کی رسالت کو تسلیم کیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی امت میں شامل ہوا، تو جس طرح یہ 7 نصیحتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے لیے تھیں، بالکل اسی طرح یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں۔ ہم میں سے اکثر ان کا نام سنتے رہتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ۔ ابو ذر ان کی کنیت تھی، ان کا اپنا نام جندب ابن جنادہ تھا۔ جندب ابن جنادہ ابو ذر رضی اللہ عنہ۔ جزیرہ عرب میں ایک قبیلہ تھا بنو غفار، اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ اسلام سے پہلے یہ قبیلہ
ڈاکہ زنی، رہ زنی اور قافلوں کو لوٹنا، ان جیسی بری عادات کے اندر ملوث تھے۔ جب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو علم ہوا کہ مکہ مکرمہ میں کوئی آدمی ہے جو ایک اللہ کی عبادت کے لیے بلاتے ہیں اور بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں، تو ان کو ان کی طرف جانے کا شوق ہوا۔ بنو غفار یہ نہ مکہ میں رہتے تھے اور نہ مدینہ میں، مکہ اور مدینہ سے باہر کسی دوسرے علاقے میں تھے۔ انہوں نے صورتحال معلوم کرنے کی غرض سے پہلے اپنے بھائی حضرت انیس غفاری رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ صورتحال معلوم کرو، مکہ میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ آتے ہیں، انہیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ مکہ کے لوگ اس آدمی کی بڑی مخالفت کر رہے ہیں۔ اشارہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تھا، اور جو شخص ان سے ملنے آتا ہے یا ان کے قریب ہوتا ہے، اہل مکہ ان پر بھی تشدد کرتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہ صورتحال دیکھ کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت انیس غفاری نے واپس جانے کے بعد اپنے بھائی سے یہ فرمایا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی، خود رخت سفر باندھا اور مکہ کی طرف چل پڑے۔ وہاں پہنچ کر دیکھا کہ ایک آدمی ہے جو غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلا رہا ہے، اور ظاہری شکل و صورت سے بڑا وجیح، شرافت والا اور بڑا مالدار نظر آ رہا ہے۔ تو سوچا کہ ایسے لوگ عام طور پر کسی پر سختی نہیں کرتے، ظلم و زیادتی نہیں کرتے، تو میں ان کے پاس جا کر معلوم کرتا ہوں کہ وہ آدمی کہاں ہے جو ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں ان کو دیکھ رہا تھا، اسی طرح انہوں نے مجھے دیکھا، غور سے دیکھا کہ یہ اجنبی آدمی کون ہے، نہ بظاہر مسافر لگتا ہے، نہ تاجر لگتا ہے، اور نہ اس علاقے کا لگتا ہے، تو اس کے پاس آتے ہیں۔ بعد میں یہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ میں مسافر ہوں، تو وہ اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، 3 دن وہاں ٹھہرایا۔ 3 دنوں تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں ہوا کہ یہ آدمی آیا کیوں ہے، کیا غرض ہے اس کی۔ کوئی تجارت، کوئی کاروبار، کوئی ملنا ملانا، کوئی تو مقصد ہوگا۔ آخر جب رہا نہیں گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، لیکن آپ اپنا مقصد بتا دیں، آپ کس کام کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ تم وعدہ کرو کہ تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ میں کیوں آیا ہوں۔ اس لیے کہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہوئے ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ سختی کر لیں۔ تو ان سے کہا کہ میں اس آدمی سے ملنے آیا ہوں جو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور بتوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو پہلے ایمان لا چکے تھے، انہیں خوشی ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہو جائے گا، اور یہ مکہ سے باہر سے تشریف لائے ہیں، تو مکہ کے باہر بھی اللہ کے دین کا پیغام پہنچ سکتا ہے،
اس لیے فوراً حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں لے گئے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے، حال احوال پوچھا جاتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دینے سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں، آیتیں پڑھتے جا رہے ہیں، سورتیں پڑھتے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں کہ وہ آیتیں ختم نہ ہوئیں کہ میرا دل مجبور ہوا کہ میں ایمان لے آؤں، اور تلاوت کے دوران میں نے کلمہ شہادت پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آدمی سچا ہے، حق پر ہے اور صحیح دعوت دے رہا ہے، تو وہ ایمان لے آتے ہیں۔ بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے علاقے کی طرف بھیج دیتے ہیں، بنو غفار کی طرف۔ وہاں دو بڑے قبیلے آباد ہوتے ہیں، بنو غفار اور بنو اسلم۔ یہ جب اپنے قبیلے میں جاتے ہیں تو قبیلے کے اکثر لوگ، بڑی تعداد میں لوگ فوراً ایمان لے آتے ہیں۔ اس ایک آدمی کی وجہ سے قبیلے کی ایک بڑی تعداد مسلمان ہو جاتی ہے، اور کچھ اس لیے مسلمان نہیں ہوتے، ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نبی ہم نے سنا ہے کہ مدینہ آئیں گے، جب یہ ہجرت کریں گے تب ہم ایمان لائیں گے۔ چنانچہ بنو اسلم کو پتہ لگتا ہے، اور وہ چچا زاد ہوتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بعد میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، سارا کا سارا قبیلہ مسلمان ہو چکا ہے بنو غفار کا، اور ہم ان کے چچا زاد ہیں، ہم ہی رہ گئے ہیں، آپ ہمیں بھی کلمہ پڑھا لیں۔ تو یہ دو بڑے قبیلے مکہ سے باہر ایمان لے آتے ہیں، اور ان کی وجہ سے اسلام کو ایک تقویت ملتی ہے۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرماتے ہیں، تو یہ قبیلے اور دوسرے انصار مسلمان وہ سب تائید کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا، ان کی فطرت میں توحید تھی، اور بعد میں وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے طور پر نمازیں پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، اللہ کی طرف سجدہ کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم تو مسلمان نہیں تھے، تم کس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ بس جہاں میرا جی چاہتا اور اللہ کی طرف سے الہام ہو جاتا، میں وہیں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا، سجدہ کر لیتا۔ اور جب یہ سنا کہ مکہ میں ایک آدمی اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے، بتوں کی عبادت سے منع کر رہا ہے، تو مجھے شوق ہوا۔ یہ عظیم صحابی ہیں، بعد میں یہ مدینہ منورہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ میں آنے سے پہلے یہ عراق چلے جاتے ہیں، شام۔ وہاں کسی اختلاف کی وجہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آتے ہیں۔ پھر مدینہ منورہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کو مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی زندگی سادگی والی ہے، آپ مدینہ منورہ سے باہر رہیں۔ لمبا قصہ ہے۔ تو یہ مدینہ سے باہر ربضہ ایک مقام ہے، وہاں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خادم کے ساتھ رہائش اختیار فرما لیتے ہیں، اور وہیں سن 31 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ ربضہ جو مدینہ کے قریب ایک راستے میں ایک علاقہ آتا ہے، اور راستے ہی میں ان کی قبر ہے، اور انہوں نے وصیت کی تھی اپنے گھر والوں کو کہ جب میری موت آئے تو میرا جنازہ راستے میں رکھ دینا، اور گزرنے والوں سے کہنا کہ یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری ہیں، ان کا جنازہ ہے، آؤ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جب ان کی وفات ہوئی، اہلیہ نے ان کے جنازہ راستے میں رکھا۔ اتفاق سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قافلہ گزر رہا تھا، جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کی غرض سے مکہ جا رہے تھے۔ تو ان کی اہلیہ دوڑتی ہوئی، اہلیہ اور خادم دوڑتے ہوئے حضرت ابن مسعود کے پاس گئے،
اور کہا کہ یہ صحابی رسول ابو ذر غفاری ہیں، آپ اگر مسلمان ہیں تشریف لے آئیں، یہاں جنازہ پڑھ لیتے ہیں، ان کی تدفین کر لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور روتے ہیں، خوب روتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ واقعی صحابی رسول ہیں، اور ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا غزوہ تبوک کے موقع پر کہ تم اس دنیا میں اکیلے آئے ہو، اکیلے جاؤ گے اور اکیلے اٹھائے جاؤ گے۔ آج وہی ہو رہا ہے کہ یہ بالکل تن تنہا اکیلے جا رہے ہیں، چنانچہ وہ جنازہ پڑھاتے ہیں، تدفین کرتے ہیں وہیں ربضہ کے مقام پر، رضی اللہ عنہم اجمعین۔ تو یہ مختصر ان کے حالات ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جو ابتداء میں اسلام لے آئے تھے، ان سے پہلے 5 یا 6 افراد اسلام قبول کر چکے تھے، اس کے بعد یہ اسلام لائے۔ اور بیرون مکہ والوں میں جو مکہ سے باہر کے لوگ تھے، ان میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم دیا ہے، 7 چیزوں کی وصیت فرمائی ہے۔ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے میرے خلیل اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے، وصیت فرمائی ہے کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور میں مسکینوں کے قریب رہوں۔ ان کی زندگی مسکینی میں گزری ہے، یہ دنیا کے عہدوں، مال دولت اس کے قائل نہیں تھے۔ وہ جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے شام سے ان کے بارے میں مشورہ دیا کہ ان کو مدینہ سے باہر نکالا جائے، شام سے نکالا جائے، اس کی وجہ یہی بنی کہ یہ سادگی چاہتے تھے اور کسی مسلمان کے لیے تنعم، نعمتوں میں رہنا، مال و دولت والی زندگی اختیار کرنا پسند نہیں فرماتے تھے، بعض دفعہ جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جب مسلمانوں کے لیے مشکل ہونے لگی تو ان کو مدینہ سے باہر رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلیل کہہ کر پکار رہے ہیں، اس لیے کہ محبت کا اظہار فرما رہے ہیں۔ میرے خلیل، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے کہ میں مسکینوں سے محبت کروں اور میں ان کے قریب ہو جاؤں۔ یہاں علماء نے تشریح میں لکھا ہے کہ مسکین لوگ دنیا سے دور ہوتے ہیں، دنیا ان کے پاس ہوتی نہیں، لہٰذا وہ خود اللہ کی عبادت کی طرف مائل ہوتے ہیں، وہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ تم مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے قریب رہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ عبادت کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ان کی عبادت کی طرح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ پہلا حکم ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکینوں سے محبت کرنے کی اور ان سے قریب رہنے کی کا حکم فرمایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم مسکینوں کو، غریبوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنی مجلسوں میں چھوڑتے نہیں اور کسی خوشی کے موقع پر انہیں دعوت نہیں دیتے، اپنی خوشیوں میں ان کو شریک نہیں کرتے، جبکہ اسلام کی تعلیم کیا ہے کہ تم ان مسکینوں کو قریب کرو، یہ بے حساب لوگ ہیں، بے ضرر لوگ ہیں، ان کی وجہ سے تمہاری اصلاح ہوگی، تمہیں نیکیوں کی توفیق ملے گی اور تمہاری زندگی ان جیسی بے حساب ہو جائے گی۔ یہ مطلب ہے۔ پھر فرمایا کہ وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ مَنْ هُوَ فَوْقِي، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھوں، ان پر نگاہ ڈالوں، اور جو مجھ سے برتر ہیں مال و دولت میں، دنیا کے عہدوں میں ان کی طرف نگاہ نہ اٹھاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھوں گا تو مجھے اپنی حالت کو دیکھتے ہوئے رشک آئے گا اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ملے گی۔
کہ تجھے جو اللہ نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ ہے، تو اس پر اکتفا کر، قناعت اختیار کر اور اللہ کا شکر ادا کر۔ ایسا آدمی جب اللہ کا شکر ادا کرے گا تو اللہ کی عبادت اور نیکیاں کمانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے گا تو طبیعت میں ناشکری آئے گی کہ اللہ نے اسے دیا ہے مجھے نہیں دیا، حالانکہ جو نعمتیں ان کے پاس ہیں، بنیادی نعمتیں، ضروریات، وہ آپ کے پاس بھی ہیں، لیکن اوپر والوں کو دیکھ دیکھ کر، ان کے عہدوں، ان کے مال و دولت کو دیکھ کر یہ تمنا پیدا ہوئی کہ میں بھی اس کی طرح ہو جاؤں، اور جو اس کے پاس نعمتیں ہیں اس پر ناشکری کرے گا۔ تو کہا کہ مجھے اس بات کا حکم دیا کہ میں اپنے سے کمتر والوں کو دیکھوں اور اپنے سے اوپر برتر والوں کو نہ دیکھوں۔ اور تیسرا فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا، وصیت فرمائی کہ میں صلہ رحمی کروں، اگرچہ صلہ رحمی مجھ سے دور ہو جائے۔ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، وَإِنْ بَعُدَتْ کے معنی میں ہے کہ وہ مجھ سے کافی دور چلی جائے، یعنی صلہ رحمی ٹوٹ جائے، لوگ تعلقات توڑ دیں، رشتہ داری نبھانا چھوڑ دیں، میں ان کے پاس جا کر اس رشتہ داری کو قائم کروں۔ بخاری مسلم کی حدیث میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ وینسأ لہ فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو آدمی یہ چاہے کہ اس کی روزی میں کشادگی آئے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، زندگی میں اضافہ ہو جائے، تو وہ آدمی صلہ رحمی کرے۔ گویا صلہ رحمی سے ہمیں دو بڑے فائدے ملتے ہیں، رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے اور عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ زندگی میں اضافے کا مطلب یہ ہے کہ اس زندگی میں برکتیں آ جاتی ہیں، وہ زندگی نیکیوں والی ہو جاتی ہیں، عبادتوں طاعتوں والی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسی زندگیوں کو مبارک بنا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں صلہ رحمی کروں۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے کہ ہم بدلوں پر چلتے ہیں، اگر فلاں نے مجھے کسی خوشی کے موقع پر بلایا تو میں بلاؤں گا، اگر مجھے نہیں بلایا تو میں نہیں بلاؤں گا، یہ تو بدلہ ہو گیا، تقابل ہو گیا۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس نے جب یاد نہیں کیا، اب جب مجھے اللہ نے توفیق دی ہے تو میں بطریق اولا یاد کروں، اس سے وہ شرمندہ ہوگا، آئندہ کے لیے وہ احتیاط کرے گا، وہ قطع رحمی نہیں کرے گا۔ اور اس طرح کرنا ایک بڑے پن کی بات ہے، بڑے دل کی بات ہے کہ ہم بدلے کی بنیاد پر نہیں، احسان اور سخاوت کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملہ کریں۔ پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے تعلق والے، ہمارے اپنے گھروں میں کیسی برکتیں آتی ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ گھر گھر میں قطع رحمی ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کہ بدلہ لیا جا رہا ہے، رویوں میں بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اس نے سلام کیا تو میں جواب دوں گا، وہ آیا تو میں کھڑا ہوں گا، نہیں، ہم خود جائیں، خود ہم قدم اٹھائیں، ہماری طرف سے پہل ہونی چاہیے، تب جا کر اللہ تعالی ہماری روزی میں کشادگی نصیب فرمائیں گے اور ہماری زندگی میں برکتیں نصیب فرمائیں گے۔ اور فرمایا چوتھے نمبر پر وَأَمَرَنِي أَن لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، کہ میں کسی سے بھیک نہ مانگوں۔ آج ہم نے اپنی خواہشات کو ضروریات بنا دیا، ضرورتیں ہمارے پاس کافی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 30 راتیں گزر جاتی ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ 3 دن کی بات نہیں ہو رہی، 30 گھنٹوں کی بات نہیں ہو رہی، 30 راتوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہمارا رب اتنا کریم ہے، اتنا سخی ہے، فضل کرنے والا ہے کہ اگر ایک رات ہم پر بھوکی گزر بھی جائے تو اگلی رات انتظام ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، انتظام فرما دیتے ہیں، اور ایسی جگہوں سے ہوتا ہے جہاں ہمارا وہم گمان نہیں ہوتا۔ لیکن اپنے حبیب کو آزمایا، ان کے گھر والوں کو آزمایا، اہل بیت کو آزمایا۔ 30 راتوں تک چولہا نہ جلنے کا مطلب کیا کہ وہ فاقوں میں ہیں، پانی اور کھجور پر گزارا کر رہے ہیں۔ لیکن آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم نے خواہشات کو ضروریات بنا دیا، تو ان خواہشات کو پوری کرنے کے لیے در در پر دستک دیتے ہیں کہ ہماری ضرورت پوری کرو، ہماری تنخواہیں بڑھاؤ، یہ کرو فلاں کرو۔ تو ہم سوالی بن گئے، بھکاری بن گئے، مانگنے والے بن گئے۔ تو فرمائے کہ مجھے حکم دیا کہ اللہ اسأل احدا شیئا، میں کسی سے سوال نہ کروں، میں صرف اللہ سے سوال کروں۔ ایک مرتبہ یہاں راولپنڈی کے بزرگ حضرت مولانا احسان صاحب تشریف لائے تھے اور دور حدیث کے طلبہ کے لیے اجازت حدیث دے رہے تھے۔ اس موقع پر نصیحت فرمائی، علماء تھے، طلباء تھے، اساتذہ تھے، کہ اپنی عادت بنا لو کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا۔ ارادہ کر لو، عزم کر لو، اور اپنی عادت بنا لو کہ میں نے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں۔ پھر دیکھو کہ اللہ بغیر مانگے کتنا عطا فرماتا ہے۔ یہاں بھی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، اور یہی چیز ان کی زندگی میں نظر آیا۔ فقر، فاقہ، بھوک سب برداشت کیا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ آج صورتحال یہ ہے کہ ہم حکومتوں کی سطح پر ہم بھکاری بن گئے، دوسروں سے مانگنے والے بن گئے، اور اس کی نحوست اتنی کہ لوگ ہمیں دیکھ کے دور ہو جاتے ہیں، نفرت کرتے ہیں۔ تو مانگنے کی نحوستیں ہیں، اس لیے ہمیں اس نصیحت پر خصوصی طور پر عمل کرنا چاہیے۔ پھر فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، 5ویں نصیحت ہے۔ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ میں حق بات کہتا رہوں اگرچہ وہ کڑوی بات ہو، میں حق بات کہتا رہوں۔ یہ میرے حبیب، میرے خلیل کی وصیت ہے، ان کا حکم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، انہوں نے دیکھا کہ بعض صحابہ اکرام پر اللہ نے احسانات فرمائے، انہیں حکومتیں دیں، ان کے پاس مال و اسباب جمع ہوا، تو وہ آیت جس میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو اللہ کے راستے میں مال خرچ نہیں کرتے، یہ آیت اگرچہ اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی اور اس کا مفہوم عام ہے جمہور مفسرین کے نزدیک، حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ یہ مت کہو کہ یہ اس آیت کا تعلق صرف اہل کتاب سے ہے۔ اے موجودہ مسلمانوں، اپنے زمانے کے مسلمانوں سے کہا کہ ہم بھی اس میں آ جاتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے، مال کو جمع کرو گے، تو اللہ تمہیں عذاب دے گا۔ تو یہ حق بات، حق گوئی، وقت کے وزیروں سے، خلیفہ سے کہنا ایک معنی رکھتا تھا۔ انہوں نے زندگی بھر حق بات اور حق کا پرچار کیا۔ تو فرمایا کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں حق بات کہتا رہوں اگرچہ وہ کسی کو کڑوی لگے۔ 6 نصیحت وَأَمَرَنِي أَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے خوف زدہ نہ ہوں، یہ مجھے میرے خلیل نے وصیت فرمائی ہے۔ اللہ کا دین آگے ہوگا، کوئی راضی ہو ناراض ہو مجھے اس کی پرواہ نہیں، کوئی مجھے اچھا کہے برا کہے مجھے اس کی پرواہ نہیں، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہیں۔ آج کیا ہے کہ ہم داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ رشتہ دار کیا کہیں گے، گھر والوں کو پردہ اس لیے نہیں کرواتے کہ خاندان والے کیا کہیں گے۔ گوئے کہ دین کو ہم نے 2 نمبر پہ رکھ دیا، رواج، رسم اور خاندان والوں کی باتوں کو آگے کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ملامت کریں گے،
وہ باتیں بنائیں گے، اس کا خوف ہے۔ یہاں نصیحت ہو رہی ہے کہ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ کے دین کے معاملے میں اور اللہ کے حکموں کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوفزدہ نہ ہوں۔ ساتویں نصیحت فرمائی، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ قَوْلِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ۔ مجھے میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی، یہ حکم دیا کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھا کروں، اس کا وظیفہ کرتا رہوں، اور فرمایا کہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جو عرش کے نیچے، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی طاقت کوئی قوت نہیں ہے مگر صرف اللہ کے ساتھ، یعنی ہر طاقت، ہر قوت اور ہر توفیق کو اللہ سے منسلک کر رہا ہے کہ پیچھے جتنی نصیحتیں گزری ان سب کا تعلق اللہ کی توفیق سے ہے، اور جہاں لوگ ملامت کریں گے، جہاں لوگ تشدد کریں گے تو وہاں اللہ کی قوت سامنے ہوگی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد چلتا رہے گا تو اللہ کی قوت، اللہ کی مدد وہ اس پر نازل ہوتی رہے گی۔ یہ 7 نصیحتیں ارشاد فرمائی، اور ان ساری باتوں میں میرے دوستوں میں جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہم سب کے لیے تعلیم ہے، یہ ساری نصیحتیں ہم سب کے لیے ہیں کہ ہم مسکینوں سے محبت کریں، مسکینوں کے قریب ہوں، ہم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھیں، برتر کو نہ دیکھیں، برتر کی عزت کریں، انہیں مسلمان سمجھیں اور ان کا احترام کریں، لیکن ان کو دیکھنے کا یہ مطلب ہو کہ میں ان کی طرح مال کماؤں، ان کی طرح عہدہ لے لوں، چاہے جائز راستہ ہو ناجائز ہو، فساد ہو نہ ہو، نہیں۔ اپنے سے کمتر کو دیکھیں گے، شکر کی توفیق ملے گی۔ اور فرمایا کہ صلہ رحمی کروں، اور فرمایا کہ میں کسی سے سوال نہ کروں، اور فرمایا کہ میں اللہ کے دین کے معاملے میں کسی سے خوفزدہ نہ ہوں، اور میں حق بات کہتا رہوں اگرچہ وہ کڑوی ہو، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی میں کثرت سے اس کا ورد کرتا رہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ان مبارک نصیحتوں پر پورے طور پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو اس کا مغز ہے، جو اس کا ہدف اور غرض ہے، اللہ تعالی ہمیں اسے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔